بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، خونی سڑک۔ ایک پراسرار سڑک کی حیرت انگیز کہانی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دور دور تک ایک میدانی طوفانی سلسلہ تھا، جس میں خودرو جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چہار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک کار کی تیز روشنی ابھری، اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس، جبکہ لڑکی کی عمر 24 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکی نے عام سی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی بھی نہ تھے، لڑکے نے مسکرا کر کہا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام بھی تو نہیں کرتے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا، لڑکے نے کہا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یکدم چونک کر بولی، سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل جائیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا، لڑکی پھر چونکی۔ یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش تک پہنچا دے گا، لڑکے نے کہا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اسبات میں سر ہلا کر ہاں کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ آج کے دور میں یہ سب باتیں محض افسانوی ہیں، اس نے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ، لڑکی نے کہنا چاہا۔ اس کے جملے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ تھا جو اس نے سنا تھا، ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی، جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی کہ کسی چیز سے ٹکرا گئی اور رک گئی، اور سرفراز کا سر کار کے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی، جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا، لیکن اسے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے تھے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پراسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی اس سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ وہ اور آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمے سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ پھر چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا کہ اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نوارد کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی، اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔
یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اسی کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی اور لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے۔ انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج بام عطا کیا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے ملتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی، وہ ہمیشہ ہی بے وقت کی کاروباری میٹنگ سے چڑ جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اسے ناک بھون چڑھائی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے وہ گھر سے نکل آیا۔ جلد پہنچنے کے لیے ایک مختصر راستے کو چنا۔ کاشف جانتا تھا کہ اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید ٹریفک جام میں پھنس جائے گا، جو کہ اسے گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پراسرار اموات تھی۔ پہلے پہل اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف پھیلنے لگا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہوگی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشیت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات ہوتے تھے، اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی درندے کا کام ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا جو کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورگلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شیر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے، مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی ٹھوس قدم اٹھا پاتی، ملک میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا۔ چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے، اس لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروحیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی پھرتی ہیں۔ چنانچہ حکومتی اقدامات کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی، اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سے منچلے چلے جاتے اور پھر کبھی واپس نہ آتے، اور ان کی لاشیں اس حالت میں ملتی جو کہ وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑی پرسکون انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان لوگوں کی توہم پرستی پر کہے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو آسیبی گردانتے تھے۔ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کے دونوں اطراف طویل میدانی سلسلہ تھا، جس میں خودرو پودے، جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر تعداد میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، مگر سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اسی مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہوٹل سی ایگل کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اچانک اس کی نظر فیول ٹینک پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی زیرو کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہوا چاہتا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینا شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر 0 کی ریڈنگ شو کر رہا تھا اور کار رک چکی تھی۔ اوہ خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اسے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ساکھ بزنس مارکیٹ میں کافی خراب ہو جائیں گی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔
دور دور تک تاحد نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کے فون کی بیٹری بھی بالکل ڈیڈ شو کر رہی تھی اور فون بند آ رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح چارج کیا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو اپنا فون چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگیں جو کہ اس سڑک سے منسوب تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی نوبارد قریب آیا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے گھاگرا چولی زیب تن کر رکھا تھا، جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا۔ بابو، کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے، مگر افسوس کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تعصب کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے۔ مگر تم اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہگیروں کی مدد کرتے ہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے، وہ بدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جیسے وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی ہو۔ دوسرے پل وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو، تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ لڑکی پھر مسکرائی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے کہ لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی کے سڑک سے گزرنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی گئی تھی۔ چنانچہ کاشف اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ ہی ایک ٹارچ موجود رہتی تھی، تاکہ اگر کار میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دور کی جا سکے۔ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بہت دلکش تھی۔ بابو، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو بابو؟ لڑکی نے پوچھا۔ کاروبار ہے میرا کپڑے کا، کاشف نے جواب دیا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چلتے ہی رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا رہا۔ اسے اپنی کاروباری میٹنگ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔ چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور ملگجے سے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگ گئی کہ چلو رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکانات صاف اور واضح نظر آنے لگے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سا غیر فطری سا سناٹا طاری تھا، جیسا سناٹا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بالکل غیر فطری سا، کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی چونک گئی، اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بابو، سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں، جلد سو جاتے ہیں۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ ہی چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اسے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا۔
کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زاغونا، لڑکی نے کہا۔ نام بڑا ہی عجیب سا تھا، ایسا نام تو اسے زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے جو کہ تم پر بہت جچ رہا ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جس میں احساس تفاخر نمایاں تھا۔ اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھوکھلی لگی، بالکل غیر فطری سی، زندگی کے ہر احساس سے آری۔ کاشف کوشش کے باوجود بھی اس میں زندگی تلاش نہ کر سکا۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو دیکھا۔ تم مجھے توہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو۔ اگر بستی میں سناٹا ہے، اس میں غیر فطری پن کہاں سے گھس آیا؟ شاید میں نے غلط کہا ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے قدم کسی بستی کی بجائے قبرستان کی سمت اٹھ رہے ہوں، کاشف نے جواب دیا۔ لڑکی نے آگے سے کچھ نہ کہا، بس عجیب انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ جس انداز میں وہ مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نصب نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمے کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس مجسمے کو دیکھ کر کسی ریاست کی حکمران کا گمان سا ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زاغونا سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی ہے رامونا، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی، زاغونا نے عقیدت مندانہ انداز میں جواب دیا۔ کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کانپ کر رہ گیا کہ زاغونا نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف ذات واحد ہی ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئی۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامان کرنا پڑا۔ اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شدہ شہر میں آ گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کہ کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ وہ اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پراسرار لڑکی کاشف کو ایسی بستی میں لے کر آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ اب تو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو اس سڑک سے منسوب تھیں۔ ایک سرد سی لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاشف نے سوچا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ، ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھیں جو دیکھنے میں بڑا ہی پراسرار تاثر پیش کر رہی تھی۔ ان روشن موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سارا ماحول آسیبی سا لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں۔ بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا۔ لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف کو گرمی کا ذرا بھی احساس نہ تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی جو اس کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی۔ کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی تم چلے جانا۔ زاغونا مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ کاشف نے پوچھا۔ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا، زاغونا نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے، کاشف نے کہا۔ اوہ، تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کاشف چند لمحوں تک پتھر کے بت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بھی خراب تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کرنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ زاغونا اس کو آسیبی کمرے میں تنہا چھوڑ کر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی۔
اس کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو زاگونا ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی نظر آئی۔ زاگونا کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زاگونا نے اپنے جسم پر سطر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر سے اس کے جسم کی رانائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کاشف کی نظریں از خود چھپ گئیں۔ زاگونا نے چہرے پر بہت ہی گہرا قسم کا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس سے قبل زاگونا کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ لو بابو، کھانا کھاؤ، یہ کہہ کر اس نے کاشف کی جانب تھال بڑھا دیا۔ اسے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھال لے لیا۔ تھال لیتے ہوئے کاشف کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرا گئیں۔ انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا۔ زاگونا کا ہاتھ بے حد گرم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی تپے ہوئے لوہے سے اس کے ہاتھ ٹکرا گئے ہوں۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ لیکن زاگونا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرا کر بولی، مجھے بخار ہے بابو۔ کاشف اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، اتنے تیز بخار کے باوجود تم میری مدد کے لیے؟ کہیں سے بھی تمہاری باتوں پر مجھے اعتبار نہیں، اور کہیں سے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ تم بیمار ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں کیا کروں بابو، میں ایسی ہی ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا درد بھول جاتی ہوں، زاگونا نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے کی صرف توجہ کر لی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاول واقعی مزیدار تھے۔ اتنے لذیذ چاول تو اس نے شہر میں بھی نہیں کھائے تھے۔ کاشف کھانے میں مشغول تھا کہ زاگونا نے پھر اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ بابو، تمہارے لیے یہاں ایک خاص چیز لائی ہوں، پی کر جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ پیالہ کاشف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاشف جو کہ چاول ختم کر چکا تھا، مشروب کا پیالہ لے کر مسکرایا اور بولا، بہت شکریہ تمہارا زاگونا، چاول بہت لذیذ ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے دیکھے بغیر ہی مشروب سے منہ لگا لیا۔ مشروب جیسے ہی اس کے حلق میں اترا، زاگونا کے ہونٹوں پر نہایت ہی پراسرار قسم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا، لیکن تھا وہ بھی مزیدار۔ مشروب پیتے ہی اس کی آنکھیں خمار آلود ہو گئی۔ اب پہلی بار اسے زاگونا کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا، جبکہ زاگونا پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زاگونا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زاگونا نے کوئی تعارض نہ کیا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان معاملات کے لیے تیار ہو۔ اس نے اپنے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اتار پھینکی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے آصف زدہ ماحول میں خمار آلود سسکاریاں گونج رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کاشف نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کی قربت حاصل کی تھی، ورنہ اس نے اپنی بیوی کے سوا کسی نامحرم کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ لیکن زاگونا کی پلائی ہوئی مشروب میں نہ جانے کیا بات تھی جس نے اس کی ساری پارسائی کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اس کے اور زاگونا کے درمیان قرب کا ماحول رہا۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو گیا۔ اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کا شدید احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ چبھن کا احساس اس کو اپنی گردن کے پاس ہو رہا تھا۔ ساتھ کوئی ٹھنڈی سی شے اپنی گردن کے پاس بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ زاگونا برہنہ حالت میں اپنے اوپر جھکی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ زاگونا خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زاگونا کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری بنیاد بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زاگونا دوسری طرف جا گری۔ کاشف نے فوراً اپنی بنیاد اتاری اور گردن کے گرد باندھ دی تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زاگونا چلاتی ہوئی اٹھی، لیکن وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل بھاگا۔ زاگونا بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی آواز خمار آلود تھی، بابو، بابو، میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کا اتفاق آج اسے پہلی بار ہوا تھا۔ اس کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ اس سڑک پر لوگوں کی جو لاشیں ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زاگونا والے کمرے میں روشن تھیں، جس سے کمرے کا ماحول آسیبی اور پراسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔
نہ جانے کن بدنصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زاگونا اس کے تعاقب میں ہی آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اس ڈھیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈھیر اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے دیکھا۔ برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کو جھرجھری سی آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک، اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا، جس سے خون اور چربی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے ہلکے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے، جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا، ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زاگونا قریب نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو بوکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ کاشف کے سامنے زاگونا اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ زلموس، دفع ہو جائے یہاں سے، یہ میرا شکار ہے، زاگونا اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل نکل کر فرش پر رینگنے لگے ہیں۔ یہ تیرا نہیں زاگونا، رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو کھرچن مل جائے غنیمت ہے، وہ پورا ہڑپنا چاہتی ہے۔ زلموس کے حلق سے کھوکھلی اور چیختی ہوئی آواز نکلی۔ رامونا کا نام سن کر کاشف چونک پڑا، کیونکہ یہ اسی پتھر کے مجسمے کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ رامونا کے نام پر زاگونا کے چہرے پر مردنی سی دوڑ گئی۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہی اور پھر بولی، کچھ بھی ہو، اس کے خون سے صرف میری پیاس ہی بجھے گی۔ زاگونا کا لہجہ حتمی تھا۔ لگتا ہے تم کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر زلموس نے زاگونا کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔ زاگونا نے زلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا کہ جیسے چیخنے والی کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یکبارگی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے لیے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورگلا کر یہاں لگ گئی ہو۔ وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی دی، جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوفزدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی کھنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً ہی اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک پڑا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کان میں تیل ڈال کر سو رہے تھے، یا بہت زیادہ خود غرض تھے
کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی جس کو سن کر کاشف چونک گیا تھا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا چیخ بالکل اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا، کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر کو دب گیا۔ وہ ایک زینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو کہ ایک تہخانہ کا راستہ تھا۔ کاشف شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا اسی لمحے اس کے قدم تہخانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا تھا۔ تہخانے کی دیوار کے ساتھ پتھر کا رامونا بت کھڑا تھا، جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے چوبی شکنجے میں ایک نیم برہنہ نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک پڑا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی، کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہخانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ سب کے سب برہنہ حالت میں تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔ وہ شفاق شخص پورے کپڑوں میں موجود تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کسی مندر یا معبد کے پجاری وغیرہ پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے پل ہی اس شفاق بوڑھے نے، جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اسے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کانپ کر رہ گیا۔ جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اوفو! وہ سرد آنکھیں جن میں شفافیت بھری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو سانپ کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کانپ گیا۔ ہاں، تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی۔ ایک انسان نظر آنے کے باوجود اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زاغونا کی آواز کی طرح کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زاغونا نے غداری کر دی، ورنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زاغونا کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زاغونا اور زلموس کو اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زاغونا ہے کہاں، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اسے دوسری طرف دیکھا تو زاغونا فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زاغونا کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی میں زلموس کھڑا تھا۔ زاغونا کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے، بوڑھا شفاقی سے مسکرایا۔ کیسی غداری؟ کاشف کے منہ سے از خود نکلا۔ ہاں، غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون دیوی رامونا کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی، بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم، رحم، مقدس راؤن، زاغونا کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے زاغونا، ہماری کتاب میں رحم نہیں۔ تیری وجہ سے رامونا کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑ دیتی۔ اب چل اس آگ میں کود جا جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے، بوڑھا قہر آلود لہجے میں دھاڑا۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا کہ رامونا کون ہے۔
وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں، یہ آگ، زاگونا خوف سے بڑبڑائی۔ تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کی بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیت تھے اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی، اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ ہم شروع سے مقدس رامونا کے پجاری تھے۔ رامونا کے لیے وہ خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا وہ رامونا کی بھیٹ چڑھ جاتا۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، لیکن ہماری روحوں کو مقدس رامونا نے فنا ہونے نہ دیا۔ پھر ہم باہر کے لوگوں سے بدلہ لینے لگے۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے لاش لے جانے والے بھی ہمارا شکار بن سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا ہراس پھیلا رہے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔ یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ وہ خون آشام روحوں کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ بوڑھا چند لمحے تک زاگونا کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، زاگونا چلو، شاباش، چھلانگ لگاؤ، ورنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی اور 200 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ زاگونا کی آنکھوں میں مردنی دوڑ گئی۔ دوسرے ہی پل وہ تڑپتے ہوئے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے اس کھڈ میں چھلانگ لگا دی۔ زاگونا کے کھڈ میں گرتے ہی تہخانے کا گھٹا گھٹا ماحول غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ منظر بہت خوفناک تھا، جس کو سن کر صدف کی چیخیں نکل گئیں۔ صدف کی چیخ سن کر وہ مردود بوڑھا یوں چونکا جیسے صدف کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ دوسرے پل اس کی آنکھوں میں طاغوتی قوتیں رقص کرنے لگیں اور بوڑھا دوبارہ جلتی ہوئی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھنے لگا۔ صدف کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ کاشف کی جانب ترہم نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن کاشف چاہنے کے باوجود اس کی مدد نہ کر پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خونی بوڑھے نے وہ سلاخ صدف کی گردن میں گھونپ دی۔ صدف کی دلخراش چیخ نکلی اور خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا اس کی گردن سے، اور کمرے کے گھٹے ہوئے آسیب زدہ ماحول میں جلے ہوئے گوشت کی سڑان پھیل گئی۔ صدف کی آنکھیں پھٹ پڑ جانے کی حد تک ابل پڑی تھیں، چہرے پر تشنج کی کیفیت نظر آنے لگی، اور پھر اس کی گردن ڈھلک گئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ صدف کی عبرتناک موت دیکھ کر کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی صدف کو نہیں بچا پا سکا تھا، چنانچہ اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ نوجوان، رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اپنی پشت سے اس بوڑھے کی کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی، بس وہ تو اس منحوس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کاشف کو ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے بہت سے اندیکھے سائے لگ گئے ہوں۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دوسرے پل ہی اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ وہ انسانی ڈھانچے تھے جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور اس کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سب سے آگے وہ فریبی بوڑھا تھا جو چلاتا ہوا آگے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اسے یہ سب دیکھا، اس کے حلق سے بھی چیخوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ آگے تھا، وہ خونی ڈھانچے اس کے پیچھے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کاشف رامونا کے اس بت کے پاس پہنچ گیا جو اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ ڈھانچے اب کافی پیچھے تھے، چنانچہ کاشف اس بت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی۔ اس کو امید تھی کہ اس اندھیری رات میں وہ اتنی جلدی پکڑا نہیں جائے گا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نقاہت، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کو اپنے ارد گرد ان گنت آوارہ اور بھٹکتی روحیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی متنفس کا پتہ نہ تھا۔ نہ جانے اس کی تعاقب میں لگے وہ ڈھانچے اور شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زاگونا کی بات یاد آئی جو اس کے خون کو دیوی پر بھینٹ کرنے کی بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زاگونا کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ان ارمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا تھا۔ کاشف کو بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ڈھانچے بھی شاید مایوس ہو کر جا چکے تھے۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بت کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے جا رہا تھا۔
اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا سینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اندر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا اور کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب سی ناگوار بو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورکھ دھندے میں پھنس رہا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پراسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دیں۔ کاشف از خود بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی جو اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکی تھی۔ پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ روشنی اتنی بڑھی کہ اس جگہ کی ہر چیز صاف اور واضح نظر آنے لگی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ سا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کو وہ سارے خوفناک تجربات فراموش ہو گئے۔ وہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں بلی نمایاں تھی اور اشاروں کی زبان میں نہ جانے کیا کیا لکھا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی کی لاش کا مجسمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت میں گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی اس نے زاغونا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ موم بتیاں 4 چھوٹے چھوٹے شمعدانوں میں روشن تھیں۔ کاشف نے آگے بڑھ کر اس تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپکپی چھوٹنے لگی۔ تابوت کے اندر حنوط شدہ انسانی لاش موجود تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ تازہ حنوط کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس لاش کو ابھی ابھی حنوط کیا گیا ہو۔ حنوط ہوئی لاش کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں وہ خون کا قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون اس حنوط شدہ لاش کے منہ میں جاتا، خون اس کے منہ میں گرتا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ کاشف حیرت و خوف سے خوفناک منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی گراہٹ کی آواز نکلی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے چپک کر رہ گئے۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو جلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی جسے سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ تم صرف مر کر ہی یہاں سے نکل سکتے ہو، اس لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کی روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر اس نے ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرنا تو ہے تو کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں، شاید بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تو مدروحوں کے نہیں۔ میری موت ہے تو بچا نہیں سکتا اور زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، چنانچہ میں لڑوں گا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا کہکہا سنائی دیا جس میں تضحیک کا عنصر نمایاں تھا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کر دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جواب میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہی آواز دوبارہ اس کے کانوں نے سنی۔ بتانا تو ضروری نہیں ہے، مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے، جو کہ اصول ہے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔ اس کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیوی رامونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی۔ وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور دیوتاؤں نے اس کو بہت سی قوتیں بخشی تھیں، لیکن رامونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رامونا دیوتاؤں کی دن رات پرستش کرنے لگی۔ دیوتاؤں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ مصر کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی کے جال میں پھانس کر ان کے خون میں غسل کرتی رہی۔ مصر کے نوجوانوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے پر حکومت چوکنا ہو گئی اور ایک روز اس کو غسل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، اور پھر رامونا دیوی کو مصر کی سب سے خوفناک سزا سنا دی گئی۔
مقدس پانی کی مدد سے اس کا سارا جادو سلب کر لیا گیا اور اس کو زندہ ممی بنا کر تابوت میں دفن کر دیا گیا، اور مقدس کیڑے اس پر چھوڑ دیے گئے تاکہ وہ اس تابوت سے نکل نہ سکے۔ لیکن رامونا کے پرستار بے بس تھے۔ وہ لوگ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن مقدس رامونا دیوی کی روح ختم نہ ہو سکی۔ پھر 50 سال قبل تمہارے ملک کے آرکیالوجسٹ مصر کی قدیم تاریخ پر ریسرچ کرتے ہوئے رامونا دیوی کے اہرام تک پہنچ گئے، اور اہرام اور رامونا دیوی کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ اس مقدس تابوت کو اہرام سے نکال کر تمہارے ملک میں لایا گیا، جہاں رامونا کے وہ پرستار جو صدیوں سے رامونا کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان میں اس خبر سے تہلکہ مچ گیا۔ رامونا کے پرستاروں نے اپنی جان پر کھیل کر تابوت کو چرایا اور یہاں اس علاقے میں لایا گیا۔ پرستار اور گھر والے اپنی جانوں پر کھیل کر مقدس رامونا کے لیے نوجوانوں کے خون کا انتظام کرتے رہے، اور پھر ایک روز طاعون کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مارے گئے، لیکن مقدس رامونا نے ان کی روحوں کو مرنے نہ دیا، اور رامونا کے پرستار اپنا کام کرتے رہے۔ اور آج تم وہ آخری انسان ہو جس کے خون سے رامونا کی ممی کا غسل ہوگا، اور وہ زندہ ہو جائے گی، کبھی نہ مرنے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ کاشف کام گیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے دیکھا کہ بہت سے ڈھانچے اور وہ بوڑھا کاشف کو تہخانے کے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ شیطان بوڑھا سب سے آگے تھا۔ نوجوان، تم مل ہی گئے، بوڑھا صفاکی سے مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس نے منت بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نوجوان، بہادر بنو، تم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی زندگی کے لیے لڑو گے، بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ جو راستہ تھا اس پر وہ شیطانی ڈھانچے موجود تھے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر بوڑھا ہنس کر بولا، نوجوان، مرد ہو کر روتے ہو؟ میں تو سنا تھا کہ مسلمان کبھی روتا نہیں، وہ ہر حال میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ مگر تم گھبراؤ مت، موت تم کو آرام سے ملے گی، اس لڑکی کی طرح اذیت والی نہیں۔ کاشف نے یہ سنا تو وہ کام کر رہ گیا کہ اس نے اب تک اللہ سے مدد مانگی ہی نہیں۔ وہ تو ہر جگہ مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے اس کے دل کو تقویت ملتی جاتی۔ کلام اللہ سے یہ ہوا، اس کا ڈر از خود ختم ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میری موت ہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظر ان شمع دانوں پر پڑی جن میں موم بتیاں روشن تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شمع دان کو اٹھایا۔ جیسے اسے شمع دان کو اٹھایا تو اسے پہلی بار اس بوڑھے کی منحوس آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ چھوڑ دو اس مقدس شمع کو، بوڑھا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ نہیں آیا کہ اس شمع کی کیا ویلیو ہے جو اس کے چھوتے ہی بوڑھا اس قدر خوفزدہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے جانے دو ورنہ میں اس شمع کو توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اسے شمع کو اس طرح اٹھایا جیسے توڑ دے گا۔ نہیں، یہ توڑنا مت، ورنہ ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رامونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی، بوڑھے نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو۔ نہیں، جانے کا خیال دل سے نکال دو نوجوان، اتنا کہہ کر بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا۔ چھین لو یہ مقدس شمع رامونا کے پرستاروں۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا، اس کے حلق سے چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا، جو ٹپکتا ہوا سیدھا رامونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دہانے میں جا گرا۔ خون جیسے ہی ممی کے کھلے دہانے میں گرا، بے جان ممی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی جسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اچانک ڈھانچوں نے کاشف کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی اس نے بوڑھے کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ایک ایسا جمود جو کہ کامیابی کے قریب آنے کے بعد ناکامی ملنے پر ہوتا ہے۔ تہخانے کی محدود فضا غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ بوڑھے کے حلق سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ڈھانچوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے اس منحوس بوڑھے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی، آگ کے شعلوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کاشف موقع جان کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا مرغ بسمل کی طرح ناچ رہا تھا اور ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ کاشف باہر نکلنے کے لیے بھاگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔
گاڑی اسی حالت میں سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابی گھمائی تو تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر زیرو شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتے تھے۔ اسے دل میں شکر ادا کیا کہ ان شیطانی قوتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ کاشف نے کار واپس سے اپنے گھر کی جانب موڑ لی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے جن سے وہ دوچار ہوا تھا۔ آگ کے بلند شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اس کی جان کی حفاظت کی تھی۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہر شعلے کو جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی دکھائی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے ہی نوارد نزدیک آیا، کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی، لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار روکی اور دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور پھر تنویمی انداز میں چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تم کو طبی امداد مل سکے، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا، کاشف نے کہا۔ صدف نے سر ہلایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ ایسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اچانک کاشف کار میں لگے بیک ویو مرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک ویو مرر کا رخ صدف کی جانب تھا، لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاشف نے خوفزدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا کہ صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ چل چکی تھی۔ رامونا کا جسم تو ختم ہو گیا، مگر اس کی روح زندہ ہے جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رامونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی، بربادی اور تباہی پھیلانے کے لیے۔